وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، خودکش بمباری اسے اخوانی علماء جو استشہادی عمل قرار دیتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی حاصل ہوتی ہے یا مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور مزید ان کو تباہی ملتی ہے اس کے بدلے میں، یہ تو دنیا کے سامنے ہے، اسی پر میری گفتگو چل رہی ہے۔ اور یہ تنظیمیں اور ان کے علماء جو یہ بات کہتے ہیں کہ خودکشی میں اور خودکش بمباری یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، یہ استشہادی عمل ہے، فدائی عمل ہے، یہاں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، وہاں مایوسی سبب ہوتا ہے، سبب ہوتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے اس طرح کی بات کہتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ دونوں جگہ مایوسیاں ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اگر یہاں مایوسیاں ہیں تو وہاں بھی مایوسیاں ہیں۔ 2014 کے اندر 15 دسمبر 2014 میں BBC نے ایک رپورٹ شائع کیا تھا، اس کا عنوان تھا طالبان خودکش بمبار بچے کیسے تیار کرتے ہیں۔ یہی تنظیمیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ خودکش بمباری جائز ہے، یہ شہادت کا عمل ہے، فدائی حملہ ہے، اس سے دشمن تباہ ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ لیا، اور اس طرح سے حملہ کرنے والا جنتی ہے، شہید کا درجہ پائے گا۔ چونکہ آدمی کو کیا کرنا، اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، کمر میں بم باندھ لیا، اس کے بعد جا کر کے کہیں دشمنوں کی بھیڑ میں اسے اڑا لیا، تو یہ کام تو ایک چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، تو بڑی جان گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نوجوان جائے وہ تو اور کوئی کام کر لے گا۔ تو یہ سوچ کر کے بھائی تم کو شہادت دینی ہے تو بچوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ بچوں کو کیوں خودکش بمبار بنا رہے ہو؟ بچوں پر تو لڑائی واجب نہیں ہے، اللہ کے رسول تو واپس کر دیتے تھے، اگر وہ بالغ نہیں ہوتا تھا، یعنی 14-15 سال کی عمر سے کم ہوتا تھا تو اسے واپس کر دیتے تھے۔ بالغ کا مطلب جو کم سے کم 15 یا اس سے زیادہ سال کا ہو، واپس کر دیتے تھے، لڑائی میں نہیں لیتے تھے۔ تو یہ بچوں کو یہ لوگ کیوں لیتے ہیں آخر؟ یہی وجہ ہے نا، ان کو شاید نہیں، ان کو تو خودکش بمباری کرنی ہے، یہ ان کے یہاں اصل مقصد ہے۔ اور افغانستان میں یہ عام تھا، وہیں پہ سب سے پہلے ان لوگوں نے شروعات کی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 10 سالہ نقیب اللہ کی کہانی، جو افغان جنگجوؤں سے نجات پا کر واپس آ گیا تھا، اس کی کہانی لکھی گئی تھی BBC کے اندر 2014 میں دسمبر میں، 15 دسمبر کی تاریخ میں۔ افغان روایتی طور پر جنگجو رہتے، لیکن خودکش حملے ان کا حصہ کبھی نہیں تھے۔ یہ جب وہاں اخوانی گئے 80-90 کی دہائی میں، اور پھر اس کے بعد روسیوں کے خلاف لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد 2001 میں، اور اس کے بعد جو ناٹو اور امریکی فوجیوں کے خلاف لڑائی ہوئی، اس وقت انہوں نے جا کر کے خودکش حملہ وہاں پر ایجاد کیا، سکھایا لوگوں کو۔ چنانچہ خودکش حملہ وہ کرنا نہیں جانتے تھے، دشمنوں سے انہوں نے لڑائی خوب کی ہے، کبھی خودکش حملہ نہیں کیا، مگر افغان جنگ میں جہاں حکومت اور بین الاقوامی افواج
2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد جب سے کہ وہ برسر پیکار رہے ہیں، اس جنگ کے اندر زیادہ تر بچے متاثر ہوئے ہیں، بطور خاص عراقی جنگ کے تھیٹر سے پیدا ہونے والی تباہ کن حقیقت ہے جو سن 2005 کے بعد یہاں کے معمول میں شامل ہے۔ عراق کے اندر ایرانی ملیشیائیں، رافضی ملیشیائیں، خونی ملیشیائیں کیسے گھس کر کے سینکڑوں انہوں نے ملیشیائیں بنا رکھی ہیں، کیسے یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عورتیں یتیم ہوتی ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، نوجوان بچوں کو زخمی طالبان کو گھسیٹ کر لے جاتے، گرے ہوئے اسلحے چنتے، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے بچوں کو۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے 10 سال سے زیادہ عمر کے تقریباً 250 بچوں کو گرفتار کیا ہے، یعنی جنہیں خود کش حملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، 10 سال یا اور اس سے زیادہ۔ اس میں پریشان کن موڑ خود کش بمبار بچوں کی روز افزوں تعداد ہے۔ بچوں کو صرف ان کے بچہ ہونے کی وجہ سے بھرتی کیا جا رہا ہے، بچوں کو زیادہ بھرتی کے لائق اور آسانی سے حملے کے لیے تیار کیے جانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس پر سیکورٹی فورسز کو جلدی صبح بھی نہ ہو، بچہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طالبان کی تربیت دینے والوں کے لیے مدرسے اہم بھرتی مراکز ہیں، مدرسوں سے جا کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ حراست میں لیے جانے والے بچوں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ انہیں گلیوں اور غریب علاقوں سے بھی اٹھایا گیا۔ بہت سے معاملے میں والدین اور سرپرستوں کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بالکل ناعلم، بس ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کھو گیا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کہاں گیا، کس لیے لے جایا گیا۔ لڑکیوں کی بھرتی کے شاذ و نادر واقعات بھی سننے میں آئے۔ ایک 10 سالہ لڑکی سپوز مائی اس وقت عالمی میڈیا کا توجہ کا مرکز بنی جب اسے 6 جنوری 2014 میں جنوبی ہیلمند صوبے میں حراست میں لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ ایک پولیس چیک پوسٹ کے سامنے وہ خود کو دھماکے سے اڑا لے گی۔ سن 2011 میں ایک 8 سالہ لڑکی ارزگان صوبے میں اس وقت ہلاک ہو گئی تھی جب وہ دھماکہ خیز مادے سے بھرا ایک کپڑے کا بیگ ایک پولیس چیک پوائنٹ کی جانب لے جا رہی تھی کہ اسے دور ہی سے ریموٹ سے اڑا دیا گیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ جو بچے خودکش بمبار بننے سے پہلے پکڑے گئے ان میں سے 90% سے زیادہ بچوں کی ذہن سازی، تربیت اور ان پر زور آزمائی پاکستان میں کی گئی۔ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بھی ان کی تربیت کے شواہد ملے ہیں۔ بعض نے پاکستان میں کامیابی کے ساتھ خودکش حملہ بھی کیا ہے۔ 11 میں مردان شہر میں ایک بچے نے اسکول یونیفارم میں خود کو اڑایا تھا جس میں تقریباً 30 افراد مارے گئے تھے۔ نقیب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے بڑوں نے کہا تھا کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ غریب بچہ تھا جسے یہ طالبان والے اٹھا کے لے گئے تھے، اسے سمجھایا گیا تھا کہ تم بیٹے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو بوریت اور غربت و افلاس کی محنت و مشقت کی متبادل راہ دکھائی جاتی ہے اور مبلغین اس کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ حکام کہتے ہیں وہ انہیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی اور یہ انہیں خودکش بمبار بن کر اپنی جان دینے کی عوض ملیں گی، یعنی جب یہ اپنی جان دے دیں گے تو یہ جنت میں جائیں گے جہاں یہ بچے شہد اور دودھ کی نہروں میں تیریں گے وہاں جا کر کے، بالکل ویسے ہی جیسے حسن بن صباح اپنے کارندوں کو سکھاتا تھا، اپنے نوجوانوں کو سکھاتا تھا کہ جنت کے اندر تم اسی وقت آ سکتے ہو جب اپنی جان دے دو گے۔ ہر چند کی بچوں سے حاصل شدہ اعتراف بعض اوقات غیر معتبر ہوتے ہیں، تاہم انہیں کیسے تیار کیا گیا اس کی وہ خوفناک رودات سناتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ حملہ آور بیرونی افواج افغانستان کی لڑکیوں اور خواتین کا ریپ کرتے ہیں اور قرآن کو امریکی جلاتے ہیں، یعنی اس طرح سے ان کو جوش دلایا جاتا ہے کہ یہ جو باہر سے فوج آئی ہوئی ہے یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں، قرآن کو تمہارے جلا دیتے ہیں، اس لیے انہیں مارنا ضروری ہے۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے
کہ کافروں کے اتحاد کے خلاف لڑنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، اور یہ کہ وہ اس کے والدین اس کے بدلے جنت میں جائیں گے، یہ مریں گے اور ان کے والدین جنت میں جائیں گے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جس افغان کو وہ مارنے جا رہے ہیں انہیں مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ سچے مسلمان نہیں ہیں یا پھر وہ امریکہ کا تعاون کرنے والے ہیں۔ یعنی جو امریکہ کے ساتھ ہیں، جو افغانی پولیس فورس جو بھی ہیں کابل کے اندر اور اس کے آس پاس، ان کو مارنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ لوگ حملہ صرف کافر فوجوں پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسلم فوجوں پر بھی یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ لوگ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تاہم بچوں کو ساز و نادر ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا مخصوص ہدف کون ہے اور انہیں کیوں مارا جاتا ہے یا کیوں مر جانا چاہیے۔ بعض معاملوں میں ان سے صریح جھوٹ بتایا جاتا ہے، بعض کو قرآن کی آیتوں والی تعویذ دی گئی ہے اور کہا گیا کہ اس کی مدد سے وہ بچ جائیں گے، بعض بچوں کو گلے میں لٹکانے کے لیے چابی دی گئی کہ اسی سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ نقیب اللہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے مدرسے میں چند ماہ رکھا، پھر دوسرے لوگ آئے اور مجھے کندھار لے گئے۔ ایک دن وہ مجھے ایک کار میں لے گئے، مجھے ایک بھاری صدری پہننے کو دی اور فوجیوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ جو بھاری صدری، یہ وہی بم والی صدری، اس سے قبل وہ اپنی صدری کو دھماکے سے اڑاتا۔ پولیس نے اسے روک لیا اور اس کو چلانے والے جو دور سے اسے دیکھ رہے تھے وہ کار میں فرار ہو گئے۔ یعنی جو ریموٹ کنٹرول دور سے جو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ بھاگ گیا جب دیکھا گیا کہ یہ پکڑ گیا ہے۔ اس کی رہائی کے لیے اس کے چچا نے مقامی قبائلی رہنماؤں اور مذہبی علماء افغان حکام سے رابطہ قائم کیا، اور گھر واپس آ کر کے وہ اپنے تمام خیر خواہوں سے کہتا ہے کہ وہ گھر واپسی پر کتنا خوش ہے۔ تو یہ پوری تفصیل ہے نقیب اللہ کی، جس کے بعد یہ پورا انٹرویو چھپا اور اس میں بہت سارے قصے اور واقعات آئے، کیونکہ وہ اس سے جو ہے نجات پا گیا اور بچ کر کے واپس آ گیا۔ تو افغانستان میں اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں تو اکثر غربت و افلاس کی وجہ سے غربت و افلاس کی وجہ سے انہیں پکڑا جاتا ہے اور پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ تو یعنی نوجوانوں کو تو چھوڑو، اس طرح سے بچوں کو یہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں، اس کی ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اور صرف یہی لوگ نہیں، بلکہ آپ یمن میں دیکھیں، عراق میں بھی اسی طرح سے، خاص طور سے یمن میں کیسے یہ حوثی جو ہیں، رافضی ہیں، یہ لوگ بچوں کو تیار کرتے ہیں باقاعدہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سلمان عودہ اور اس طرح سے دوسرے جو اخوانی علماء ہیں جنہوں نے اسے خودکش بمباری کو جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے کیسے کیسے دلائل اسے پکڑے ہیں، ان کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ پہلی دلیل جو یہ لوگ دیتے ہیں اس خودکش بمباری کو جائز قرار دینے کے لیے، محمد بن اسحاق کی روایت جسے ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، عاصم بن محمد کی طریق سے، ان عاصم ابن عمر ابن قتادہ قال قال معاذ بن افرا یا رسول اللہ ما یضحک الرب من عبده قال غمس يده في العدو حاسرا قال والقى درعا كانت عليه فقاتل حتى قتل۔ عاصم بن محمد سے روایت ہے کہ معاذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رب ذوالجلال اپنے بندے کے کس عمل پر ہنسنے لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ دشمنوں کی صف میں ننگے سر گھس جاتا ہے۔ راوی نے کہا پھر انہوں نے اپنا زرہ نکال کر پھینک دیا، یعنی معاذ ابن افرا نے، یہ سن کر کے اللہ کے رسول سے، اور دشمنوں کی صف میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ اس روایت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کس طرح سے صحابی رسول نے اپنا زرہ جو پہن رکھی تھی اس کو اتار کے پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد دشمنوں کے صف میں گھس گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھنا، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، مصنف بن ابی شیبہ کی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ
14 نمبر جلد 344 نمبر صفحہ پر موجود ہے یہ۔ علامہ البانی نے ارسال، عنعنہ اور تدلیس جیسے کئی اسباب کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، جو حدیث ضعیف ہو، جو روایت ضعیف ہو، اسے استدلال ہی نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس کے لفظ پر بحث کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں، حدیث کے الفاظ کو صحابی رسول نے زرہ پھینکنے سے تعبیر کی ہے۔ زرہ انہوں نے پھینک دی اتار کر، مکمل اسلحہ پھینکنے سے انہوں نے تعبیر نہیں کی، یعنی انہوں نے مکمل اسلحہ نہیں پھینک دیا کہ پھینک کر کے جا کر کے گھس گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تلوار یا کسی بھی ہتھیار سے لڑنا جس میں شہید ہونے اور قتل کرنے دونوں کا احتمال رہتا، جبکہ خود کش بمباری میں 100% ہلاکت طے ہے، اس میں بچنے کا 0% بھی احتمال نہیں رہتا۔ اور الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، فقاتل حتی قتل، مار کر کے دشمنوں سے شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے کیا مطلب؟ دشمنوں نے مارا آپ کو، تلوار سے وہ خود کو انہوں نے نہیں مارا، تلوار سے وہ دشمنوں کو مار رہے تھے اور دشمنوں نے اس میں مار دیا ان کو بھی، اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ تو ایک ہوتا ہے خودکش بمبار جو اپنی جان خود لیتا ہے، اور ایک مجاہد ہوتا ہے جو دشمنوں کی جان لیتا ہے، دونوں میں فرق ہے، آپ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح دشمنوں سے ننگے سر لڑنے والے کے پیچھے یہ جو مجاہد جو لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے پیچھے پوری ایک فوج رہتی ہے جو اس کا دفاع کرتی ہے، جبکہ خودکش بمبار جو ہوتا ہے وہ تنہا جا کر کہیں حملہ کرتا ہے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہوتا ہے، اس کے دفاع کے لیے کوئی فوج نہیں ہوتی ہے، کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ آ بھی نہیں سکتا ہے واپس۔ مزید یہ کہ فلسطین کے اندر اس طرح کے خودکش بمبار 1-2 اسرائیلی فوجیوں کو مار کر مر جاتے ہیں، مگر اپنے پیچھے کئی مسلمانوں کو تڑپتا برباد ہوتا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج انتقام لیتے ہوئے دسیوں بلکہ کبھی کبھی سینکڑوں فلسطینیوں کو قتل کرتی ہے، ان کے گھروں کو بم سے اڑا دیتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیلی فوج اسی طرح کے خودکش بمباروں کو بہانہ بناتی ہے، اور یہ منافقین امت اسے موقع دیتے ہیں۔ حالانکہ اصول ہے درء المفاسد اولى من جلب المصالح۔ ٹھیک ہے یہودیوں کا مارنا مصلحت ہے، مگر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل روکنا کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ آیت اسی پس منظر میں ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام آیت نمبر 108، کہ ان معبودوں کو گالی مت دو جن کو یہ کفار اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہیں انتقاماً اللہ کو گالی دینے لگے جہالت کی بنیاد پر۔ منع کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دشمنوں جو معبودان باطلہ ہیں ان کو برا بھلا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انتقاماً اس سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی لیے اگر جائز بھی ہوتا یہ خودکش بمباری تو بھی اس اصول اور اس قاعدے کے تحت کرنا نہیں صحیح ہے۔ بتوں کی مذمت اور ان کی برائی کرنا مصلحت ہے، مگر اس کے نتیجے میں اگر برے نتائج مرتب ہوں تو اسے روکنے کی خاطر خاموش رہنا زیادہ اہم ہے۔ مگر اخوانیوں اور داعشیوں کو تو مسلم لڑکوں کو کٹوا کر عالم اسلام میں مشہور ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے ہی دین کی سمجھ دیتا۔ حدیث کے اندر زرہ پھینکنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ یہ چیز بعید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کسی ایسی چیز کی ہدایت کریں جس پر خود عمل نہ کریں، کیونکہ آپ خود زرہ پہن کے لڑائی کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کئی اسباب کے اپنانے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ اسباب کے اپنانے کا حکم خود اللہ نے دیا،
اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا اسلحہ پھینکو، اسلحہ پھینک کے چلے گئے لڑتے ہوئے، شہید ہو گئے، تو اسباب اپنانے کا تو خود اللہ نے حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو طاقت دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ بھائی کیوں ہم طاقت کو تیار کریں؟ جان دے دینا جا کر کے۔ اللہ تعالیٰ تو طاقت تیار کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ فوج تیار کرو، طاقت تیار کرو، مضبوطی حاصل کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل برخلاف۔ آپ سے زیادہ بہادر، اللہ پر بھروسہ کرنے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود آپ خود پہنتے تھے سر کے اوپر جو خود ہوتا ہے ہیلمٹ پہنتے تھے، خود ہیلمٹ پہنتے تھے سر پہ، لڑائی کے میدان میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2902، احد کی دن آپ سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، جس کی کڑی سر میں گھس گئی تھی۔ دیکھیں صحیح بخاری 2911 نمبر حدیث۔ آپ ڈھال بھی استعمال کرتے تھے دشمنوں کی وار سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں صحیح بخاری 2901 نمبر حدیث۔ آپ احد کے دن زرہ پہنے ہوئے تھے، صحیح بخاری 2915 نمبر حدیث دیکھیے۔ بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک بار 2 زرہ پہن رکھا تھا، 2 زرہ پہن رکھا تھا۔ لوہے اور زنجیر سے بنا ہوا ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، کرتے کی طرح سے ہوتا ہے، بدن پر پہنا جاتا ہے دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے۔ آپ 2 زرہ آخر کیوں پہنے ہوئے تھے؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2332۔ فتح مکہ کے دن جس وقت مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت بھی سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اللہ کے رسول۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ صحیح روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ غزوہ حنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ سے 100 زرہ ادھار لیا تھا۔ یہ سب آپ نے مادی اسباب کو اپناتے ہوئے اور مجاہدین کی زندگی کی حفاظت میں کیا تھا، پھر آخر دوسروں کو نہتھا لڑنے کی ہدایت کیوں کریں گے؟ اور یہ معقول بھی نہیں ہے کہ آپ خود اپنی سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے کسی کو کہیں اور دوسروں کو بھی اپنی سنت کی مخالفت پر ابھاریں، جبکہ دوسری طرف آپ نے بار بار کہا وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حدیث کے متن میں بھی نکارت بالکل واضح۔ علامہ البانی نے اس روایت کے تحت سلسلۃ الضعیفہ کے اندر مزید لکھا ہے کہ صحابی کے زرہ پھینک دینے سے مال کی بربادی لازم آتی ہے۔ کیوں آدمی جب زرہ پہنے ہوا ہے کیوں نکال کے پھینک دے گا؟ کہہ رہے اس سے مال کی بربادی لازم آتی ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے، اضاعت اموال سے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل کہہ نہیں سکتے اور نہ ہی ایسی کسی چیز کو تسلیم کریں گے جس سے خود منع کریں، اس لیے روایت صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کہہ نہیں سکتے۔ آگے علامہ البانی لکھتے ہیں کہ ممکن ہے ایسا بعض مجاہدین کی طرف سے اپنی اجتہاد سے واقع ہو جائے، شہادت کی خواہش میں یا دشمنوں کو کاٹنے مارنے کی لالچ میں، جیسا کہ غزوہ موتا میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی کوچ کاٹ دی، پھر تلوار لے کر دشمنوں میں گھس کر انہیں خوب قتل کیا۔ آگے کہتے ہیں مگر یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر کہا ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں گھوڑوں کی کوچ کو کاٹ دیا جائے، زرہ کو پھینک دیا جائے اتار کر کے، ہیلمٹ کو اتار کر کے پھینک دیا جائے، ڈھال کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، اور ننگے بدن جو ہے تلوار سے لڑا جائے۔ حالانکہ پھر بھی تلوار ہے ساتھ میں، تلوار کوئی نہیں پھینکتا ہے، صرف تلوار ہو، باقی جو حفاظتی اسباب ہیں اس کو آدمی چھوڑ دے ہلکا ہونے کے لیے۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ بھی نہیں صحیح ہے، حفاظتی جو اسباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے دشمنوں سے، جیسا کہ اللہ کے رسول
ہیلمٹ بھی پہنتے تھے، زرہ بھی پہنتے تھے، ڈھال بھی لیے رہتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں جو حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، اپنے بدن کی حفاظت کے لیے، یہ سب ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تلوار لے کر کے لڑنا چاہیے، اسباب کو اپنا کر کے پھر لڑنا چاہیے۔ یہی سنت ہے، اللہ کے رسول ایسے لڑتے تھے۔ کبھی نہیں آیا کہ آپ نے زرہ اٹھا کے پھینک دیا، آپ نے ہیلمٹ نکال کر کے پھینک دیا، یا آپ نے ڈھال کا استعمال نہیں کیا اس سے بے نیازی برتتے ہوئے، ایسا نہیں آیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا کبھی بعض صحابہ سے ہوا ہے، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اس کو ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی مکمل طور سے تو انہوں نے بالکل نہیں پھینک دیا، ٹھیک ہے، گھوڑے سے اتر گئے، وہ ان کا گھوڑے سے اترنا ثابت ہے، ممکن ہے ڈھال ہاتھ میں لے کر کے ایک ہاتھ سے تلوار سے لڑ رہے ہوں، زرہ بھی پہنے ہوئے ہو۔ ان کا تو صرف یہی آتا ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے گھوڑے کی کوچ کاٹ دی تھی، اور اس کے بعد دشمنوں کے صف میں گھس کر کے تلوار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور خوب قتل کیا، یہی صرف آتا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کی کوچ کاٹی تھی، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے زرہ اتار دی تھی، ممکن ہے ڈھال لے کر کے وہ لڑ رہے ہوں۔ تو حفاظتی اسباب کے لیے کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی واقعے میں اگر اس طرح سے ایک چیز مل جائے کہ انہوں نے گھوڑے کی کوچ کاٹ دی، یا گھوڑے سے اتر گئے تنہا لڑنے لگے، گھوڑا بھی ایک سبب ہے، مار کر کے گھوڑے کو ایک مارو نکل جاؤ اوپر، یا اوپر سے نیچے حملہ کر دو، وہاں تک پہنچ پانا مشکل ہوتا ہے، پورے بدن میں زرہ آدمی پہن کے رکھتا ہے۔ تو جو اسباب ہے ان کو آدمی اپنائے، کوئی کم آئے کا اپنائے، کوئی تھوڑا اپنائے، تو ان سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مطلوبہ جو روایت ہے اس میں سے تو بالکل نہیں، پہلی بات تو روایت ہی صحیح نہیں ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ انہوں نے زرہ کو اتار کر کے پھینک دیا اور دشمنوں میں گھس گئے اور قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پہلی بات تو صحیح نہیں ہے، اور اگر مان لیں تو جیسا کہ بتایا کہ یہ چیز انہوں نے خود سے کیا تھا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا، اگر صحیح مان لیں تو۔ اور دوسری بات، تلوار تو انہوں نے نہیں پھینکی تھی، تلوار سے تو لڑتے ہوئے وہ گئے تھے دشمنوں کے صف میں شہادت کے شوق میں۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو نہیں مارا تھا، ان کو دشمنوں نے مارا، اپنے آپ کو انہوں نے نہیں مارا۔ آگے علامہ البانی کہتے ہیں اس حدیث کی تخریج اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا ایک مقالے نے، جو جریدہ السبیل شمارہ نمبر 121 کے اندر چھپا تھا، جس کے اندر مقالہ نگار نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے اس طرح لڑنے کو بلند ترین جہاد میں شمار کیا۔ کہا اس طرح سے میں نے اسے مجلہ کے اندر السبیل کے اندر میں نے پڑھا، تو میں نے چاہا کہ اس حدیث پر تبصرہ کیا جائے۔ یعنی جو حدیث صحیح ہی نہیں ہے، ضعیف ہے، اس سے اس طرح سے استدلال کیا جاتا، جس کا مفہوم بھی مشکوک ہے، اس سے اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے دشمنوں سے لڑنے کو بلند ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ تبصرہ کرنا ضروری سمجھا اس روایت پر۔ سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑ کر شہید ہو جانے پر کیوں نہیں ابھارا تھا، جس وقت کفار مکہ نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے روک دیا؟ حالانکہ اس وقت تو جہاد فرض ہو چکا تھا، بلکہ الٹا کفار مکہ کی باتوں کو مان کر آپ نے صلح کر لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا استشہادی حملہ کرو اور اپنے ساتھ 10-20 کافر کو مار دو۔ اس طرح 1400 صحابہ استشہادی عمل کرتے تو سارے کفار کا مکہ کو ڈھیر بنا دیتے، مگر آج کے داعشی اخوانی لیڈروں کی طرح آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دعوت دین کی مصلحت پر کام کیا اور کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید تیاری میں آپ لگ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ صحابہ نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ کبھی کوئی ایسا بھی پیدا ہوگا جو کمزوری کے عالم میں طاقت کے توازن کو سوچے بغیر خودکشی کر کے خود کو ہلاکت میں ڈالے گا۔
بلکہ صحابہ نے جب بھی کمزوری کے عالم میں لڑنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی، جیسا کہ خباب بن ارت کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، کہ کس طرح سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے آ کر کے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم لوگ ستائے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انہیں تلقین دی تھی، اور پچھلی امتیوں کے واقعات آپ نے سنائے کہ پہلے لوگوں کو کیسا ستایا جاتا تھا، ان کے بدن کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ صبر کرو، انشاءاللہ ایک دن یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ تو کمزوری کے عالم میں آپ نے صبر کی تلقین کی، لیکن جب طاقت ہوئی تو آپ نے فوجی دستہ بھی بھیجا لڑنے کے لیے، ہر طرح سے کفار مکہ کو آپ نے گھیرنے کے لیے کہا۔ تو امت مسلمہ پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں، کمزوری کے عالم میں صبر کیا جاتا ہے اور طاقت کے عالم میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کمزوری کے عالم میں مقابلہ کرنے کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا؟ یہی آئے گا کہ مزید تباہی کی صورت اور دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی دینی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔